بسم اللہ الرحمن الرحیم 20 پیسے کی ایمانداری سے سفید فام خاتون امام مسجد کی بیوی بن گئی۔ میرا نام محمد اسحاق ہے اور میں لندن کے مضافات میں ایک مسجد کا امام ہوں۔ سالوں پہلے کی بات ہے، میں پاکستان میرے روزگار کے لیے دھکے کھا رہا تھا کہ اچانک ایک صاحب نے مجھے لندن جانے کا راستہ دکھایا۔ دراصل ہوا یہ کہ میں کراچی میں ایک صاحب کے بچوں کو گھر پر قرآن پاک پڑھانے جاتا تھا۔ یہ برطانوی شہری تھے اور لندن میں ان کے کافی رشتہ دار موجود تھے۔ انہیں وہاں اپنی مسجد کے لیے ایک امام کی ضرورت پڑی تو اپنے بھائی سے کہا کہ پاکستان سے کوئی اچھا سا عالم دین بھیج دیں، اور اس طرح میری لاٹری کھل گئی اور میں لندن پہنچ گیا۔ مجھے روزانہ گھر سے جانے کے لیے بس پر سوار ہونا پڑتا تھا۔ لندن پہنچنے کے ہفتوں بعد لگے بندے وقت اور ایک ہی روٹ پر بسوں میں سفر کرتے ہوئے کئی بار ایسا ہوا کہ بس بھی وہی ہوتی تھی اور بس کا ڈرائیور بھی وہی ہوتا تھا۔ اب جو میں بتانے جا رہا ہوں وہ بالکل سچا واقعہ ہے جو میرے ساتھ پیش آیا۔ ایک مرتبہ میں بس پر سوار ہوا، ڈرائیور کو کرایہ دیا اور باقی کے پیسے لے کر ایک نشست پر جا کر بیٹھ گیا۔ سفید فام خاتون ڈرائیور کے دیے ہوئے باقی کے پیسے جیب میں ڈالنے سے قبل دیکھے تو پتہ چلا کہ 20 سینٹس زیادہ آ گئے ہیں۔ میں سوچ میں پڑ گیا، پھر اپنے آپ سے کہا کہ 20 سینٹس اترتے ہوئے خاتون ڈرائیور کو واپس کر دوں گا، کیونکہ اس پر میرا حق نہیں بنتا۔ پھر ایک سوچ یہ بھی آئی کہ بھول جا ان توڑے سے پیسے کو، اتنے توڑے سے پیسوں کی کون پرواہ کرتا ہے؟ ٹرانسپورٹ کمپنی ان بسوں کی کمائی سے لاکھوں پاؤنڈ کماتی بھی تو ہے۔ ان توڑے سے پیسوں سے ان کی کمائی میں کیا فرق پڑ جائے گا؟ اور میں ان پیسوں کو اللہ کی طرف سے انعام سمجھ کر جیب میں ڈال دیتا ہوں اور چپ ہی رہتا ہوں۔ ویسے بھی میں غریب ہوں اور ان پیسوں پر میرا حق ہے۔ بس میرے مطلوبہ سٹاپ پر رکی تو میں فیصلہ کر چکا تھا کہ نہیں، یہ رقم میں نہیں رکھ سکتا، اور یہ میرے لیے اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے کہ میں حرام کھاتا ہوں یا نہیں۔ میں نے اترنے سے پہلے خاتون ڈرائیور کو 20 سینٹس واپس کرتے ہوئے کہا، یہ لیجئے 20 سینٹس، لگتا ہے آپ نے غلطی سے مجھے زیادہ دے دیے ہیں۔ خاتون ڈرائیور نے 20 سینٹس واپس لیتے ہوئے مسکرا کر امام صاحب سے پوچھا، کیا آپ اس علاقے کی مسجد کے نئے امام ہیں؟ میں بہت عرصہ سے آپ کو دیکھ رہی ہوں اور کچھ لوگوں سے آپ کے بارے میں پوچھا بھی تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ ہاں، میں ہی اس علاقے کی مسجد کا نیا امام ہوں۔ اس پر وہ بولی کہ میں آپ کی مسجد میں آ کر اسلام کے بارے میں معلومات لینا چاہ رہی تھی، کیا آپ کو اس پر اعتراض ہوگا؟ یہ 20 سینٹس میں نے جان بوجھ کر تمہیں زیادہ دیے تھے تاکہ تمہارا اس معمولی رقم کے بارے میں رویہ پرکھ سکوں اور یہ جان سکوں کہ تم کتنے ایماندار ہو۔ اگر تم 20 سینٹس کے معاملے میں بھی ایمانی کرتے تو پھر مذہب اور عقیدے اور خدا کے بارے میں تم پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ مجھے خوشی ہے کہ تم ایماندار ہو اور میں تم سے روحانی رہنمائی لے سکتی ہوں۔ میں نے اسے جیسے تیسے کر کے مسجد آنے کا وقت بتایا اور بس سے نیچے اترایا۔ جیسے ہی بس سے نیچے اترا، مجھے ایسا لگا جیسے ٹانگوں سے جان نکل گئی ہے۔ گرنے سے بچنے کے لیے ایک کمبے کا سہارا لیا، آسمان کی طرف منہ اٹھا کر روتے ہوئے دعا کی، یا اللہ مجھے معاف کر دینا، میں ابھی اسلام کو 20 سینٹس میں بیچنے لگا تھا۔ اگر اس ایک لمحے میں مجھ پر شیطان غالب آ جاتا تو آج ایک سفید فام انگریز خاتون میرے پیر کو اسلام سے جوڑ کر اسے ہی غلط سمجھ بیٹھتی۔ مجھے ایسا لگا کہ شاید میں مر گیا تھا اور جہنم کے دروازے سے اچانک ہی مجھے واپس بلا لیا گیا ہو۔ جب میں مسجد پہنچا تو شدید سردی میں بھی پسینے سے شرابور تھا، اور مسجد کے ساتھیوں نے میرے پیشانی سے پسینہ بہتے دیکھ کر خیریت پوچھی، مگر میں انہیں کیا بتاتا۔ بہرحال بعد میں وہ انگریز خاتون ڈرائیور میرے پاس آئی اور کئی بار آئی۔ کچھ ماہ بعد اس نے اسلام قبول کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ پھر میں نے اسے نکاح کی اہمیت کے بارے میں بتایا تو اس نے براہ راست مجھ سے سوال کر لیا، کیا تم مجھ سے نکاح کرو گے؟ میں اسے پہلے ہی بتا چکا تھا کہ کس طرح حضرت خدیجہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود نکاح کا پیغام بھیجا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول بھی کر لیا تھا۔ یہ واقعہ میں نے اسے عورتوں کی اسلام میں آزادی اور حقوق کے حوالے سے سنایا تھا، اور اب وہ خود میرے سامنے شادی کی پیشکش کر رہی تھی۔ گو کہ میں شادی شدہ تھا اور میری بیوی بھی میرے ساتھ ہی لندن میں رہتی تھی، مگر میں نے اسے سوچنے کی مہلت دینے کو کہا۔ میں نے اپنی بیوی اور ساتھیوں سے مشورہ کیا
تو سب نے یہی کہا کہ مجھے یہ پیشکش اسلام کے لیے قبول کر لینی چاہیے، اور میں نے اگلے دن ایسا ہی کیا۔ یہ تقریباً 10 سال قبل کی بات ہے، اور اب تو میرے اس سفید پام نو مسلم بیوی سے 4 بچے بھی ہیں۔ اگر کبھی آپ لندن میں بس سے سفر کریں اور کسی سفید فام خاتون ڈرائیور کو اچھی طرح اسکارف اوڑے دیکھیں تو سمجھ جائیے گا کہ وہ میری ہی بیوی ہے۔ ہم دونوں کی ہی عمر اب 40 سال ہو چکی ہے، اور بہت جلد میری بھی بس ڈرائیور کی ملازمت چھوڑ کر اسلامی کتب کی ایک دکان کھولنے والی ہے۔ اگر آپ لندن میں رہتے ہیں تو ہماری دکان پر ضرور آئیے گا اس رمضان میں۔ ہاں، ایک بات اور، میں نے اپنی اس سفید پام بیوی کو آج تک نہیں بتایا کہ کرائے کی 20 سینٹس ہضم کرنے کے لیے میں بہت دیر تک سوچتا رہا۔ آپ بھی انہیں مت بتائیے گا۔